السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ ویڈیو کا میں نے بقایا حصہ آپ کو بتانا تھا۔ ویڈیو کا بقایا حصے سے مراد مطلب جو رہ گیا تھا وہ آپ کو بتانا تھا سب کو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ان کو ہم نے چیک اپ کروایا چلڈرن میں کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ان کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک تھے، یہ تو ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایسا مسئلہ ہم بعد میں بھی ہو جاتا ہے، کسی بچے کو سٹارٹ میں ہو جاتا ہے، کسی بس اینڈ پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ ورزشیں ان کو سکھائیں ورنہ یہ آہستہ آہستہ ویک ہوتے جائیں گے۔ وہ ورزشیں کرواتی رہی بہت، میں ان کے ساتھ ٹائم گزارتی رہی، ہلکا ہلکا مساج کرنا، آئل کوئی میں نے آئل نہیں چھوڑا، زیتون کا پتہ نہیں کون کون سے کہ جو میں نے اس دن دکھائے بھی تھے کہ یہ سارے آئل میں نے استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد ان کو دم کروانے لگ گئے، ہم نے ایسے ایسے دم کروائے ہیں جہاں جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، ایک ذرا برابر مزید یہ بیمار ہی ہوتے گئے۔ سب سے پہلے میں ایڈمٹ ہوئی ان کو نمونیا کے ساتھ، میں چلڈرن ہاسپٹل میں چھوٹی عید پہ ایک ماہ میں وہاں پہ رہ کے آئی۔ وہاں پہ رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں انہوں نے چھٹی دی، پورا ایک مہینہ ہم وہاں پہ رہے۔ اس کے بعد یہ پھر سیٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے، 2-3 ماہ ٹھیک رہے، لیکن وہ چیزیں چھوڑ چکے تھے، لیٹ کے سارا کچھ کام کرنا، کھانا پینا، بس کرولنگ وغیرہ سب چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم جب بڑی عید آئی اس کے تھوڑے دن پہلے قربانی وغیرہ آ گئی، تو تھوڑے دن پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، چیک کروانے لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ ایڈمٹ ہوں گے وہاں پہ، پھر ان کو ایڈمٹ کروایا۔ عید والے دن بھی ہم وہاں پہ تھے۔ اس دن اتنا اذیت ناک لمحہ تھا کہ گھر پہ قربانی تھی اور میں وہاں پہ تھی اور ہماری علیحدہ گھر میں تھی یہاں پہ، تو ان کے پاپا نے مجھے فون کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ گھر آؤ، اللہ تعالیٰ نے جو فرض رکھے ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں۔ تو پھر میں آئی گھر پہ، وہاں پہ ان کی تائی امی کو بٹھا کے، تو 1 گھنٹے کے اندر اندر میں واپس چلی گئی قربانی کروا کے۔ پھر اس کے پاپا نے گوشت وغیرہ بانٹا، اور یقین کریں وہ گوشت ہماری قسمت میں نہیں ہوا کہ ہم اپنی قربانی کا کچھ حصہ گھر پہ رکھیں یا کھائیں۔ رکھا ضرور تھا انہوں نے تھوڑا سا، لیکن ہمارے نصیب ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہماری ٹینشنیں اتنی زیادہ چل رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کب ہم ترس گئے تھے کہ ہم پوری فیملی کس ٹائم گھر آئیں گے اور اکٹھے بیٹھ کے ہم کچھ ٹائم گزاریں گے، اتنا ہم ترس گئے تھے، کیونکہ 2 بیٹے ہاسپٹل میں تھے، بیٹی خالہ کی طرف تھی اور بیٹا جو تھا وہ میرے ماموں کی طرف تھا، اور ہم اس طرح بکھر گئے تھے جیسے کوئی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کیا حال تھا اس ٹائم پہ۔ اور بیٹی اسکول گئی، اس کی ایک دم سے پیٹ میں لڑکی کی جھولا لیتے ہوئے ٹانگیں لگ گئی، تو اس کا مسئلہ اتنا خراب ہوا، اس کے ساتھ اس کو پین شروع ہو گئی پیٹ میں، وہ گھر آئی، آتے ہوئے لیٹ گئی، اس کو اتنا مسئلہ ہوا کہ اس کو ہم نے چیک اپ وغیرہ کروائے۔ اتنی ایک رات وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہ کے آئی، وہاں پہ اس کے بڑے پیسے لگے ہمارے اس رات ایک میں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بعد اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ اینڈ پہ آ کے اس کی اتنی ہمت ختم ہو گئی کہ میں ہاسپٹل میں تھی اور میری خالائیں روتی تھی کہ یہ اس نے بچنا نہیں ہے، ہاسپٹل سے گھر آ جاؤ، اس کو دیکھو، اور میں ان دونوں کو چھوڑ کے بھی گھر نہیں آ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اس کو، خود ہی وہ ہاسپٹل لے کے گئی ہیں دوبارہ، انہوں نے ایک اور وہ الٹرا ساؤنڈ خاص قسم کا ہوتا ہے وہ کیا اس کا پیٹ کا کیمرے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ اس کی تو اندر جو انتڑیاں ہوتی ہیں وہ چپک گئی ہیں آپس میں، گچھا بن چکی ہیں، اور اس کا کھانا پینا ہر چیز، اسی لیے اس کا مسئلہ اتنا خراب ہے کہ یہاں سے ابھی گھر بھی نہیں جا سکتی، اور آپ فوری اس کو نا گاڑی پہ لے کے اگر گئے بھی تو اے سی والی گاڑی پہ آپ گھر لے کے جائے، ورنہ اس کو بلڈ کی الٹی آ جائے گی۔ اذانیں ہونے لگ گئی ہیں۔ پھر اس کو آپریٹ کے لیے انہوں نے کہا فوری کروائیں اس کا، اور وہاں سے اس کو ہم گھر بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے کیونکہ اس کی کنڈیشن ہی ایسی تھی کہ اس سے چلنا ایک قدم بھی مشکل ہو گیا تھا، اور ایسے یہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اور فوری ہم وہ رات ہم نے جو گزاری، مجھے ہاسپٹل سے بلایا گیا اس کے پاس، اور اس کے پاپا اور میں اور میرا بھائی، ہم بائک پہ بارش میں اتنے بھیگ گئے کہ جیسے پانی لٹک رہا تھا ہمارے کپڑوں سے،
تو اتنے بھیگ گئے، صرف 10 کا ٹائم رات کا، اور ہم ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تھے کہ سرجن کوئی ملے اور اس کو آپریٹ کے لیے اس کے پاس لے کے جائیں۔ تو بس وہ رات وہ جو ڈاکٹر ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ وہ ڈاکٹر ایسے ہیں کہ زندگی میں اگر کسی ڈاکٹر کے لیے میرے دل سے دعا نکلی ہے نا، تو وہ ڈاکٹر وہ تھے جنہوں نے اس کا آپریٹ کیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہمیں ملے، جب انہوں نے اس کو دیکھا، ہم بھیگ چکے تھے، ہمارے حال اس طرح نہیں تھے کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ بات بھی کرتے، لیکن انہوں نے اپنے کیبن میں ہمیں بلایا، اس کی کنڈیشن دیکھی۔ انہوں نے اس کو بعد میں ہم نے وہاں پہ بلوایا، اس کو دیکھا، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا میں اللہ کی سپرد اس کو میں آپریٹ کے لیے لے کے جاتا ہوں اندر، حالت اس کی اچھی نہیں ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو مجھے نہیں کہنا، پیسوں کا آپ فکر نہ کریں، میں پیسوں کا آپ کو ابھی کچھ نہیں کہوں گا، آپ بچی کی جان بچائیں پہلے۔ تو اس کو یہ اتنی اس ٹائم معصوم لگ رہی تھی، اس کی اتنی حالت اس کی خراب تھی کہ اس کو جو جدھر لے کے جا رہا تھا یہ آرام سے چلی جا رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ یہ خود کو اور اتنی اس کو سمجھ تھی ماشاءاللہ سے پہلے، ابھی بتاتی ہے کہ مما مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے، میرا جو میں سنتی تھی نا ڈاکٹروں سے، مجھے پتا تھا کہ میں نے آپ کے پاس نہیں رہنا، یہ اتنی بے بس ہو چکی تھی۔ اور وہ لمحہ ساری زندگی جب بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، ہماری زندگی میں تو کچھ ایسے لمحات ہیں جو کبھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے اپنی اولاد کے ہیں۔ اس کو لے گئے 2 گھنٹے اس کے آپریشن پہ لگے، وہاں پہ باہر آئے ڈاکٹر، انہوں نے کہا اللہ کا شکر کریں بچی کی جان بچ گئی ہے۔ انہوں نے ساری تفصیل ہمیں بتائی دونوں کو کہ بچی کے کچھ اندر چیزیں جو میں نے خود سے ایڈ کی ہیں اس کے جسم میں، بس دعا کریں وہ سیٹ ہو جائیں اندر۔ تو آپ نے ہر 6 ماہ تک، ہر ہفتے 6 ماہ اس کو چیک اپ کے لیے لے کے آنا، اور میں اس کی فیس بھی نہیں لوں گا۔ اور وہ ڈاکٹر اتنے اچھے تھے، ہاں ہاسپٹل کی فیس، بیڈ کا خرچہ، ہر چیز انہوں نے اپنے آپریشن کی فیس کم کی، 5 سے 6 لاکھ روپیہ ہم نے ایک رات میں اکٹھے کیا، اور وہ کیسے کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی گھر نہیں ہم نے مانگنے والا چھوڑا، ہم ایسے فقیروں کی طرح اس بچی کے لیے پیسے مانگتے رہے سب سے، اور کسی سے 1 روپیہ بھی مانگنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بس یہ تھا کہ اس کی جان بچ جائے، چاہے ہمیں کسی کے گھر بھی جانا پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی، اس کی جان بخش دی۔ ادھر سے اتنا وقت مشکل تھا، دوسرے ہاسپٹل میں بیٹے تھے، ایک ہاسپٹل میں یہ تھی، صبح میں نے ان کے پاس رہنا، رات کو اس نے رونا کہ میری مما کو بلائیں، اس کے پاس آنا۔ ان کی تائی امی جو تھی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے ان کا اور ہمارا بہت ساتھ دیا، وہ بچوں کے پاس ساری رات رکتی تھی، اور بچے ماشاءاللہ سے ایسے تھے کہ وہ ساری رات جاگتے تھے، کیونکہ وہ میری بازو پہ سوتے تھے۔ صبح انہوں نے کہنا یہ ساری رات سوئے نہیں، میں ان کو بڑا سلانے کی کوشش کرتی رہی لیکن یہ سوئے نہیں۔ میں نے صبح آنا فجر کے ٹائم ان کے پاس آ کے میں نے ان کے ساتھ لیٹنا، انہوں نے میرے ساتھ سونا، وہ وقت بھولتے نہیں ہیں۔ میں کیسے بھلاؤں ایسی ساری باتیں، میں کیسے بھلاؤں کہ ان کی دنیا میرے تک محدود تھی اور میری دنیا ان کے تک۔ اس کے بعد دونوں کو چھٹی ہو گئی، ادھر سے بیٹی کو بھی اسی دن چھٹی ہو گئی، ادھر سے ان کو بھی ہاسپٹل سے گھر آئے، شکر ادا کیا۔ ہم اپنے گھر نہیں آئے، پھر بھی ہم اس کے دادا ابو کی طرف رہے، وہاں پہ 8 دن سمر ٹھیک رہا ماشاءاللہ سے۔ 8 دن کے بعد سمر کی پھر طبیعت خراب ہو گئی، سانس خراب ہو گیا، اس کو لے کے پھر ہاسپٹل گئے۔ رجب گھر پہ تھا، ادھر سے اس کی ٹینشن اور کنڈیشن تو آپ سب کے سامنے تھی جو ہو گئی تھی ان کی۔ وہاں پہ سارا دن مجھے اسی کی یاد ستانی کہ گھر پہ کیا کر رہا ہوگا، کسی نے پکڑا ہوگا کہ نہیں۔ بس وہ دودھ ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں پلا سکتا تھا، ان کی تائی امی کو بس ان کو سرنج کے ساتھ پلانا آتا تھا۔ بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہاں میں ادھر سے بھاگتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو 15 دن پھر میں نے اس کو بھی وہاں پہ بلا لیا ہاسپٹل میں کہ میرے پاس تو ہوگا، میں اس کو دودھ تو پلا سکتی ہوں نا، مجھے فکر نہیں ہوگی۔ بچے میرے رول گئے ان دنوں میں، بیٹا کہیں تھا، بیٹی کہیں تھی، اس کو آپریٹ تازہ تازہ ہوا تھا، اس کو چھوڑ کے مجھے پھر کہیں اور کسی کے گھر چھوڑنا پڑا، خالہ کے۔
बस 15 दिन के बाद समर की डेथ हो गई वहाँ पे हॉस्पिटल में। घर तो आया ही नहीं दोबारा। घर आए, वक्त गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रजब के साथ टाइम गुजारना शुरू किया और हर कदम पे समर की याद ज़्यादा आती थी। और रजब पे मैंने इतनी मेहनत की खिलाने पिलाने में। खाता तो वो सिर्फ सिरिलैक था या इस तरह की जो चीज़ें, कोई खजूर वगैरह। मैंने सारा दिन उसको कोई ना कोई चीज़ खिलानी। मैंने कहा मोशन आएंगे तो कोई मसला नहीं है, इसको बस हर चीज़ इसके अंदर जानी चाहिए ताकि इसमें ताकत आए। और उसमें ताकत आई भी, पूरे 2 माह बाद उसमें ताकत आई। उसका फेस थोड़ा सा हो गया एक्टिव सा, जिसमें मैं उसके साथ खेल रही हूँ। मैंने वीडियो भी, ब्लू शर्ट है उसकी, मैं उसके आप गालों को देखिएगा, वो गाल उसके थोड़े से फूले में वहाँ से जैसे। तो माशाल्लाह से सेहत आने लग गई। मुझे डर खौफ निकल गया। मैंने कहा अल्लाह ताला इसको ठीक करने पे आए। तो लोगों ने भी कहना एक बच्चा बीमारी ले गया दूसरा ठीक हो जाएगा। कोई जगह नहीं हमने छोड़ी, कहीं कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई जगह कोई दम वाला कुछ नहीं छोड़ा। जहाँ तक हमारे बस में था, हम कर्जा हमारे सर पे आ गया कि इन बच्चों के इलाज की वजह से। बस अल्लाह ताला सब कुछ पूरा कर देते हैं। बाकी इंसान नहीं, कमी पूरी नहीं करता अपनी औलाद की। बाकी खाना पीना हर चीज़ की कमी पूरी हो जाती है। अब तक अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो आप सबके सामने ही आगे का माजरा सारा। और उनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई थी कि मैं हैरान हूँ कि अगर उनको कुछ हुआ, वो मैंने सिर्फ ड्रामों फिल्मों में हम लोगों ने देखा था कि एक को कुछ होता है तो दूसरे को भी। उनकी हरकतें, उनका खाना पीना, उसको अगर मोशन आया तो भी उसने, दूसरे ने भी उसी कलर का किया, उसी तरह किया। कितने दिन उसको कब्ज़ रही, उसको भी उतनी रही। बुखार एक को हो गया तो दूसरे को भी हो जाता था 2-3 घंटे बाद। इसके पापा ने बल्कि छेड़ना, इसको मेडिसिन दी है ना, उसको भी दे दो, उसको भी होने वाला है। तो अगर खांसी आई है तो बच्चे मजाक उड़ाते थे अब कि देखना चाची अभी दूसरे को भी आएगी। तो वही होता था, फ़ौरन से उसको भी आ जाती थी। ना उन्होंने कुछ खाया ज़िंदगी में कुछ अच्छा, ना खुद मांगा कि हमने बाज़ार जाना है या कोई खाने की चीज़ दुकान से लेके आए, जैसे बच्चे माशाल्लाह से चीज़ लेके आते हैं। बड़े अज़ियतनाक लम्हे गुजरे। अल्लाह ताला ऐसे दिन किसी पे ना लाए, किसी माँ बाप पे ना लाए कि उसको अपनी औलाद को हाथ लगाने के लिए भी तरसना पड़े। सब कुछ साथ साथ वक्त के साथ साथ चलता है। और मैं सबके सामने इस तरह हंसती मुस्कुराती हूँ कि मुझे कोई देख के ये नहीं कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कितने दुख आए। सबसे पहला दुख था मेरी माँ का चले जाना। उसके बाद मैंने कभी महसूस नहीं, जब से ये समर और रजब आए थे ज़हन में कभी भी नहीं आया था कि हाँ मेरी माँ नहीं है। मैं उनके साथ इतना बिज़ी, इतना मसरूफ़ रहती थी सारा दिन, मुझे टाइम नहीं लगता था। और यहाँ तक कि मुझे अपने खाने का टाइम भी नहीं लगता था कि मैं उनके साथ लगी रहती थी। अब वो चले गए, अब चाहे खाई जाएं पी जाएं जो मर्ज़ी करते रहे, ना उन्होंने आना है ना उन्होंने देखना है। अभी हाँ मुझे कल कह रही थी मम्मा वो फिल्म में करण अर्जुन वाली फ़िल्म है इंडिया की, मम्मा उसमें वो वापस आ जाते हैं, समर और रजब भी वापस आ सकते हैं। तो वो फिल्मों के होते हैं सारे काम, समर और रजब वापस नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। कुछ लोग डरा देते हैं, कुछ डॉक्टर मना कर देते हैं। अल्लाह ताला जो है इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिस तरह के दुख ज़िंदगी में हमने देखे अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। वो कहते हैं, एक बात मैं इसके पापा से करती होती हूँ लेकिन अभी मैं करना नहीं चाह रही। बस इंसान कभी भी ना शुक्रा ना हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे हम खुश हैं। अभी हम ये घर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करें जो हमारे हक़ में हो अल्लाह ताला वो बेहतर कर दे, क्योंकि ये सेल करना हमारी मजबूरी है। और बस आप सब यही दुआ आप करें, जो चले गए वो तो चले गए, अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो बेहतर हो वो कर दें। अल्लाह हाफिज़। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, सबको खुशियाँ दे, यही ज़िंदगी है।